کلپ نمبر 248۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 46 سے لے کر 48 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ہدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدی وموعظۃ للمتقین۔ ترجمہ، اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، اس تورات کی تصدیق کرتے ہوئے جو اس سے پہلے موجود تھی، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ انجیل اس سے پہلے موجود تورات کی تصدیق فرمانے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نقش قدم پر بھیجا۔ توریت کے احکام بیان کرنے کے بعد انجیل کے احکام کا ذکر شروع ہوا اور بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت کی تصدیق فرمانے والے تھے کہ تورات اللہ عز و جل کی نازل کردہ کتاب ہے، اور توریت کے منسوخ ہونے سے پہلے اس پر عمل واجب تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں توریت کے بعض احکام منسوخ کر دیے گئے۔ اس کے بعد انجیل کی شان بیان فرمائی گئی کہ اس میں ہدایت اور نور تھا اور ہدایت اور نصیحت تھی۔ پہلی جگہ ہدایت سے مراد دلالت و جہالت سے بچانے کے لیے رہنمائی کرنا ہے، اور دوسری جگہ ہدایت سے سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت مراد ہے، جو حضور علیہ السلام کی نبوت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کا سبب ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ، اور انجیل والوں کو بھی اسی کے مطابق حکم کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، اور انجیل والوں کو حکم کرنا چاہیے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انجیل والوں کو بھی اسی کے مطابق حکم کرنا چاہیے جو اللہ عز و جل نے انجیل میں نازل فرمایا ہے، یعنی سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے، اور آپ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنی چاہیے کیونکہ انجیل میں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب ہم نے عیسائیوں کو انجیل عطا کی اس وقت ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ان احکام پر عمل کریں جو انجیل میں مذکور ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ،
اور اے حبیب ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی اور ان پر نگہبان ہے، تو ان اہل کتاب میں اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اور اے سننے والے اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے۔ تو نیکیوں کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا وہ بات جس میں تم جھگڑتے تھے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی۔ تورات و انجیل کا تذکرہ کرنے کے بعد اب قرآن عظیم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر نگہبان ہے۔ تو جب اہل کتاب اپنے مقدمات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کریں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے، یعنی فروعی اعمال ہر ایک کے خاص اور جدا جدا ہیں، جیسے نمازوں روزوں کی تعداد اور اس طرح کے احکام جدا جدا ہیں، لیکن اصل دین سب کا ایک ہے، یعنی توحید و رسالت، عقیدہ آخرت، یوں ہی بنیادی اخلاقیات سب کی مشترک ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ ایمان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت اور جو اللہ عز و جل کی طرف سے آیا اس کا اقرار کرنا، جبکہ شریعت ہر امت کی خاص ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے اور امتحان میں ڈالے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ ہر زمانے کے مناسب جو احکام دیے کیا تم ان پر اس یقین و اعتقاد کے ساتھ عمل کرتے ہو کہ ان کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی مشیت مرضی سے ہے اور اس میں بہت سی حکمتیں اور دنیاوی اور اخروی فوائد و منافع ہیں، اور یا تم حق کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو نیکیوں کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ۔ قرآن پاک کا حکیمانہ طریقہ یہ ہے کہ جن معاملات سے انسان کی دنیا و آخرت کا کوئی قابل قبول فائدہ متعلق نہیں ہے ان میں بحث و مقابلہ کرنے کی بجائے انہیں رضائے الہی اور بھلائی کے کاموں میں مقابلہ کر